بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ انٹرنیشنل پرائم ٹائم نیوز دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں کیسر خان، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں 4 مارچ 2026 کے حوالے سے تمام بڑی اپڈیٹس جو اب تک ہو رہی ہیں بٹوین آف کورس اسرائیل، ایران، مڈل ایسٹ، یورپ، امریکہ، سب اس میں شامل ہیں، اور ممالک بھی ہیں، چائنا اور رشیا بھی ہے، لیکن وہ کسی اور طریقے سے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں جاپان کی، تو جب جاپان کے اوپر امریکہ نے ایٹم بم مارنے تھے تو اس نے ہیروشیما پہ مارا، ناگاساکی پہ مارا، اس نے ٹوکیو پہ کیوں نہیں مارا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آپریشن تو سارا ٹوکیو سے ہو رہا تھا، مین جڑ تو ٹوکیو تھا، ٹوکیو کو نہیں مارا گیا۔ جب امریکہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ٹوکیو کو کیوں نہیں نشانہ بنایا، تو اس نے کہا کہ مجھے بات بھی تو کرنی تھی۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو ایٹم بم مارنے کے 1 ہفتے کے بعد امریکہ اور جاپانی جو تھے وہ ٹوکیو میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے جی، ختم کرتے ہیں مسئلے کو۔ یعنی کہ انہوں کو پتا تھا کہ ایک جگہ مارنا ہے، ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، اور ایک جگہ کی بات کرنی ہے، تو انہوں نے ٹوکیو کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ یہ سوچ تھی اس ٹائم کے لوگوں کی یا امریکنز کی۔ آج کی جو سوچ ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر میں بات کروں وزیر دفاع کی، اسرائیلی وزیر دفاع کی، وہ کہتا ہے آیت اللہ خامنائی کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنائیں گے، یعنی کہ ہم کسی فیس کو چھوڑیں گے نہیں، کوئی بھی فیس نہیں ہوگا ایران کا۔ مجھے بتائیے اس میں نقصان اور فائدہ کس کا ہے؟ ابھی بھی کوئی فیس نہیں ہے ایران کا، یعنی کوئی بھی سینٹرل باڈی نہیں ہے جو فیصلہ کرے، یعنی کہ اس ٹائم کوئی بھی کلیم قبول کرنے کو تیار نہیں کہ میں کر رہا ہوں، یہ مطلب کوئی نام نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ ہی وہ اتنا جلدی میں ہیں، بس ایک نام لے رہے ہیں کہ جی ان کے بیٹے کو بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سوچ رہے ہیں۔ ابھی شورا فیصلہ کر رہی ہے، ابھی تمام چیزیں کر رہی ہے۔ تو اس درمیان میں جو کچھ ہوا ہے مڈل ایسٹ کے اندر یا آس پاس میں جہاں پر بھی ہوا ہے، اس کی تو کوئی، کیونکہ جو ان کی پاسداران انقلاب ہے وہ تو آٹو پہ چل رہی ہے، اس ٹائم آٹو پہ اٹیکس کر رہی ہے، اور اس کے اندر اس نے امبیسیز اڑا دی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ یہ پاسداران انقلاب کر رہی ہے تو کوئی سینٹرل باڈی ہے نہیں، تو آپ کسی بندے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ مت کریں۔ مطلب اس ٹائم ترکی نے بات کرنی ہے، اس ٹائم پاکستان نے بات کرنی ہے، پاسداران انقلاب تو بات کرتا نہیں ہے، بات کریں کس سے؟ پوری کی پوری کابینہ تو اڑ چکی ہے، دوسری نئی کابینہ بننے میں ان کے اتنے لمبے چوڑے معاملات ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو رہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کچھ اور چاہ رہا ہے اور اسرائیل کچھ اور چاہ رہا ہے۔ امریکہ کے پاس لمیٹیشن ہے، یعنی کہ یہ جو انٹرسیپٹر آپ دیکھتے ہیں نا، یہ اربوں ڈالر کا کھیل ہوتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا پورا کا پورا، جب میں نے کیلکولیشن کی، تو امریکہ اگر یہ انٹرسیپٹر چلاتا رہتا ہے، اس طرح چلانا پڑ رہا ہے اس کو، آپ کو معلوم ہے اس ٹائم جتنے بھی انٹرسیپٹر تھے کسی بھی نسل کے، نئے پرانے، وہ تمام کے تمام مڈل ایسٹ سے ہٹا دیے گئے، اور وہ سارے کے سارے اسرائیل کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ اسرائیل کے اوپر جو روزانہ کی تعداد میں جو نئے اور بھاری بھرکم میزائل لگ رہے ہیں، بیلسٹکس آ رہے ہیں، یہ نہ ہوں۔ تو اس ٹائم جو مڈل ایسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ نے کس کے رحم پہ کرم پہ چھوڑ دیا ہے، اس ٹائم کون بچائے گا ہم کو؟ کیونکہ اور بات کریں ایران سے تو کس سے بات کریں؟ کیونکہ میں نے کہا اگین وہاں پہ کوئی فیس نہیں ہے، اور یہی پالیسی ہے آج بھی۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ نہیں چاہتا کہ مڈل ایسٹ میں جنگ رکے، مڈل ایسٹ میں بمباری رکے، تو اسی لیے وہ اس کو لمبا کرنے کے لیے کسی بھی جانشین کو نہیں چھوڑنے کی بات کر رہا، یعنی کہ فیس رکھنا نہیں ہے۔ تو جب تک فیس نہیں ہوگا تو یہ بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بیل ہے جس کا آپ نے منہ اڑا دیا ہے، اب وہ جدھر مرضی ٹکر مارے، کون بات کرے گا اس سے کہ مت کرو، یا کون کو باندھے گا؟ اس کا تو منہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اب اس کے اندر جو امریکہ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مسئلے کہیں نہ کہیں رک جائیں، کیونکہ اگر امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس انٹرسیپٹر ختم ہو گئے جو لگا بھی دیے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ جو ایران ہے اس کا تو بیان یہ ہے کہ اگر 6 مہینے اور سال لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے تو پاس میزائلوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ میزائل ہیں جو حاضر ہیں، اگر کسی نے ہیلپ کر دی ہے کہیں سے آگے تو الگ کہانی، وہ الگ کہانی ہے۔ لیکن بہرحال اسرائیل چاہتا ہے کہ جو ماحول بن گیا ہے، یہ ماحول اس کو سوٹ کر رہا ہے۔ آپ کو میں نے بتا دیا لیبنان میں وہ گھس چکا ہے، تمام چیزیں چل رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اپنے طریقے سے۔ آگے بڑھتے ہیں تو جو یورپ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں، میں یہاں پر پیشن گوئیوں کی بات نہیں کرتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر میں نے بہت ساری پیشن گوئیاں سنی ہیں، جو ہندو پنڈت پیشن گوئی کر رہے ہیں وہ میں سن رہا ہوں، اس کے علاوہ جو اور آپ بھی سن رہے ہوں گے، اس میں یورپ کا نام آ رہا ہے کہ یورپ کو نقصان ہونے والا ہے۔ اور یورپ کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ چکی ہے،
نیٹو کمانڈر سابق نیٹو کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس نے ایک بڑی خطرناک بات کی تو وہ اس پیشنگوئی سے مجھے جڑتی نظر آئی. کہتا ہے یار یہ جنگ میں کمال یہ ہوتا ہے، عالمی جنگ میں کمال یہ ہوتا ہے، شروع کہیں پہ ہوتی ہے ختم کہیں پہ ہوتی ہے. تو کہتا ہے ختم یہ ہمارے پہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسپین کے ساتھ جو ہے وہ تو میں ہوتی ہے امریکہ کی کہ ہمیں آپ کے اڈے سے کام کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آپ کو اڈا نہیں دے رہے. اس نے کہا اڈا تو تیرا مطلب اچھے بھی دیں گے، ہم آپ سے پوچھ چھوڑ ہی رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ پورے یورپ کے اندر امریکہ بیٹھا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ زمانہ چلا گیا ہے جب 72 ملک مل کے عراق پہ حملہ کرتے تھے یا 72 ملک مل کے افغانستان پہ حملہ کرتے تھے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایران ہے اور آپ 72 نہیں ہیں، 2 ملک ہیں، تیسرا آپ کو اڈا نہیں دے رہا. ایک بات ہو گئی. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس لمیٹیشن ہے، آپ مان نہیں رہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو ابراہم لنکن ہے وہ فرار ہوا ہے. رات تک جب میں نے اس کو چیک کیا، جب میں نے اس کی میں نے اس کی سرویلنس کی تو مجھے پتہ لگا کہ 500 کلومیٹر کی ریڈیس میں نظر نہیں آ رہا. وہ 500 کلومیٹر کی ریڈیس میں اگر وہ نہیں ہے مطلب یہ کہ آگے نکل چکا ہے وہ. لیکن اگر آگے نکل گیا ہے تو وہ پھر قریب نہیں ہے، پھر اور دور چلا گیا ہے، کیونکہ 600 کلومیٹر کی رینج میں کل اس نے نشانہ بنایا ہے سمندر کے اندر ایران نے. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ایزیلی ٹارگٹ کر رہا ہے. اچھا، نیٹو کمانڈر یا ایران کی جو یورپ کی خدشات ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن یہاں پر اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران جو ہے پاسدارانہ انقلاب کی میں بات کروں گا کیونکہ اب وہ اس ٹائم اپنا ہول سول چلا رہا ہے معاملہ. تو ایران کی جوابی کارروائی، سعودی عرب میں امریکی CIA اسٹیشن تباہ کر دیا گیا. ایک بات. دوسری بات، کل آپ کو میں نے بڑے احتیاط سے کہا تھا کہ ایران نے کہا ہے کہ جو ارامکو پہ اٹیک ہوا ہے وہ میں کیوں کروں گا، مجھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امریکن ایسٹس میرے نشانے پہ ہوں گے، تو ارامکو امریکن ایسٹ نہیں ہے، میں نے حملہ نہیں کیا. اس کے اوپر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ حملہ ایران نے نہیں کیا ہے. اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن کھل گئی ہے کہ پھر وہ کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. پتہ تو ہے لیکن بہرحال انویسٹیگیشن کے بعد کنفرم ہو جائے گا کہ یہ کس نے کیا ہے. پھر کل سے آپ سن رہے ہیں، مطلب کافی ٹائم سے آپ سن رہے ہیں کہ ایران نے کہا کہ ہم نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے. آپ کو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ دعا کریں کہ یہ حرکت نہ ہو، کیونکہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک مہنگائی کا سیلاب ہے جو آ جائے گا. اور یاد رکھیے گا، اگر سیلاب آ گیا، مطلب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر آپ کے ملک میں پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہو گیا تو بہت آسان ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر جانا. لیکن اگر آبنائے ہرمز نارمل ہو گئی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، ایک بات کر رہا ہوں، لیکن اتنی تیزی سے اس کو آپ نیچے آتا ہوا چیزوں کو پھر نہیں دیکھیں گے. اگر ایک معاشرے میں ایک بار مہنگائی اوپر چلی گئی، آگ لگ گئی، تو اس کا جو سدے باب ہیں، اس کے جو آفٹر جو ٹھیک کرنے کا عمل ہوتا ہے وہ بڑا سلو ہوتا ہے. تو آپ ترس جائیں گے، آپ کو بہت برا لگے گا جب آپ سنیں گے کہ 1000 روپے لیٹر کا پیٹرول ہو گیا ہے، اور آپ کو بہت برا لگے گا جب گورنمنٹ بولے گی خوشیاں منائیے 10 روپے کم ہو گئے. بہت برا لگے گا آپ کو. یا جشن منائیے 20 روپے کم ہو گئے، کیونکہ آپ بولیں گے جو ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ بڑا خطرناک ہے. بہرحال اللہ خیر کرے. یہاں پر اب ایک نئی لڑائی جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے ساتھ نظر آئے گی، کیونکہ اس ٹائم اگر امریکہ یہ کہنے جا رہا ہے کہ میں وہاں پر اپنی نیول کو ڈپلوائے کرنے جا رہا ہوں، تو کر دیجئے ڈپلوائے. جو پاسدارانہ انقلاب کہہ رہے کہ وہ تو ہمارے رینج میں سارا کچھ، تو میں تو جو بھی آئے گا وہاں پر، ابھی اس نے کم از کم 3 تو ڈبو دیے جہاز، وہاں پر 3 جہاز ڈبوئے ہیں وہاں پر، ٹھنڈے ہو گئے سارے. تو آپ بھی آ جائیں نیوی لے کر کے، کون سا کوئی کارنامہ کر دیں گے، اوپر سے آپ کے اوپر بھی آ جائیں گے سامان، وہ کھلے ہوئے تو ہیں پورا کا پورا. یہاں پر امریکہ کے اندر جو ہے نا ایک کنفیوژن ہے بہت شدید، کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ہم نے اس لیے جنگ کی ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کرنا ہے، اور اگر یہ کر دیتا تو ایران ہم پہ حملہ کرتا، اس لیے ہم نے ایران پہ پہلے حملہ کر دیا. مطلب اتنی لاجک بنتی ہے اس بات کی کہ آپ نے اتنا ہیرا پھیری کی ہے. یعنی کہ آپ نے بجائے اسرائیل کو منع کرنے کے کہ مت کرو اٹیک، آپ نے کہا کہ چونکہ مجھے پتہ لگا کہ اسرائیل حملہ کرنے لگا ایران کے اوپر، ایران حملہ کرے گا میرے اوپر، اس لیے میں نے پہلے حملہ کر دیا ایران کے اوپر. تو آپ کو پہلے حملہ کرنا چاہیے تھا اسرائیل کے اوپر تاکہ وہ ایران پہ حملہ نہ کرے، تو آپ کے اوپر حملہ نہ ہو. وہ نہیں کیا آپ نے ایران پہ حملہ کر دیا. تو لہٰذا انیشیٹر کون تھا وہاں پر؟ بہرحال یہاں پر ایران کے خلاف غیر قانونی جنگ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ ان کے اپنے سینیٹرز بول رہے ہیں، کیونکہ جو بیانات وہ دے رہے ہیں وہ بیانات میچ نہیں کر رہے. یعنی کہ بیانات کیا ہیں؟ پہلے آپ نے بولا کہ جی میں ایٹم بم ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جنگ شروع کرنے کے لیے شروع کی آپ نے کہا میں نے ایٹمی تنصیبات اڑانی ہے اس کی. تو
تو جو 12 روزہ جنگ کے اندر آپ نے B-2 بمبار چلائے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ شکر منائیے دنیا اب پرسکون ہو جائے، ہم نے ان کے تمام ایٹمی تنصیبات ختم کر دیے ہیں، تو یا تو مان جائیے کہ وہ جھوٹ تھا، B-2 بمبار نے وہ کام کیا ہی نہیں، آپ ناکام ہو گئے تھے، فیل ہو گئے تھے، وہ جنگ کی شکست آپ کی بھی تھی، اسرائیل کی بھی تھی، یا تو یہ مان جائیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس لیے حملہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہم پہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو اس نے تو آپ سے بات چیت کھولی ہوئی تھی، 3rd راؤنڈ میں تھا وہ، اگر وہ اس کے دماغ میں یہ سوچ ہوتی تو وہ کوئی وہ کہ لیتے احتیاطی تدابیر اپناتے، کہیں چھپتے، کہیں بنکر میں گھستے، وہ تو کھلے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، رات کو آپ حملہ کرنے والے ہو، وہ تو کہہ رہے تھے 3rd راؤنڈ نے مارا، ایران تو یہ کہہ رہا تھا۔ پھر آپ کبھی کہتے ہو کہ جی میں نے اس کے بیلسٹک سسٹم ختم کرنے ہیں، تو اگر بیلسٹک یا آپ نے اس کی میزائل کیپیبلٹی کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو یہ تو پھر آپ کو بہت لمبی جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ایران کی کیپیبلٹی کو ختم کرنا، آپ کس پہاڑ میں گھسنے والے ہو بھائی، آپ کیا گراؤنڈ پہ اترنے والے ہو، کیونکہ آسمان سے فائرنگ کر کے تو آج تک کوئی جیتا نہیں ہے جنگ، آپ کو اترنا پڑے گا۔ ایران میں اترنا آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایران کے اندر اسرائیل یا جو امریکہ ہے وہ کبھی بھی اترے گا، میرا نہیں خیال، کیونکہ اس ٹائم جو موڈ ہے نا ایران کا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہاں پر ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں زمین پر لینڈ کرو گے، اور اگر نہیں لینڈ کرو گے تو آپ ان کی میزائل کیپیبلٹی کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر تو ایک شہر کے شہر آباد ہیں، زمین کے اندر شہر کے شہر آباد ہیں، میزائلوں کی دنیا ہے، جتنی آبادی ہے نا، جتنے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں جتنے لوگ ہیں ایران کے اندر اتنے میزائل نیچے اس کے، اتنی بڑی کیپیبلٹی لگائی ہوئی ہے۔ اور مجھے تو اس دن کو میں سوچ رہا ہوں کہ جب امریکہ بولے گا کہ میرے پاس انٹرسیپٹر ختم ہو گئے ہیں، تو اس وقت جب یہ اپنے آج کل جو یہ میزائل مار رہا ہے نا ایران، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ میزائل ہیں جو میرے پرانے میزائل ہیں، یعنی کہ وہ نکال رہا ہوں مال، اس کے اوپر آپ کے اصلی انٹرسیپٹر چل رہے ہیں، اصلی خرچہ ہو رہا ہے۔ تو جس دن یہ اناؤنس انہوں نے کیا کہ ہمارے سسٹم ٹھنڈے ہو گئے، کولنٹ پہ چلے گئے، تو اس کے بعد ایران کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کو بتاؤں میزائل ہوتے کیا ہیں، کون سی نسل میرے پاس ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے اس نے ٹائم گزارا ہے چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا اس کے پاس ٹیکنالوجی ایسی نہ ہو جو کہہ رہا ہے۔ ویسے تو وہ خود بھی بہت زیادہ ایڈوانس ہے، لیکن آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ممالک ہیں نا، چائنا اور رشیا، وہ تو آزمائی ہوئی چیز ہے، پاکستان نے آزمایا ہوا ہے اس کو، تو سمپل سی بات ہے، وہ تو ڈھونڈ کے مارتے ہیں۔ باقی خبروں پر بھی بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جرمنی کہہ رہا ہے کہ یقین نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیلی حملے ایران میں اندرونی تبدیلی لائیں گے۔ تو جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ گراؤنڈ پہ اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، سکسیس کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، امریکہ کہہ رہا ہے بات چیت ہو جائے میری، کسی طریقے سے کوئی مجھے آواز دے دے کہ بیٹھ جاؤ بات کر لیتے ہیں، اور جو اسرائیل ہے وہ کہہ رہے کہ جی جو ہو رہا ہے یہ ماحول بڑا پیارا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ اچیومنٹ ہو جائے گی میری، یعنی کہ بہت تباہی و بربادی جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو جائے گی، تو میرے لیے آسان ہوگا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک آباد اور خوبصورت علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتا، وہ ایک برباد کھنڈر کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے، تو اگر کھنڈر بن رہا ہے تو اچھی بات ہے، بننے دیں اس کو۔ تو یہ سوچ ہے اسرائیل کی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کسی بھی بندے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ماریں گے جو بھی وہاں پر انچارج بنے گا۔ لیکن میں آپ کو ابھی جو اپڈیٹس ہیں تھوڑی سی وہ دے دیتا ہوں آخری میں، اور وہ یہ ہے کہ ایران اپڈیٹس ہیں، یو ایس بیسز ایمبیسیز اٹیک ایز تہران اسٹیپ اپ گلف اسٹرائک، یہاں پر اٹیکس ہو گئے ہیں، یہاں پر ایران شوٹ ڈاؤن اندر US-F-15 فائٹر جیٹ، ایک جہاز اور گرا دیا ہے انہوں نے، یہ بڑا نقصان ہے، اور اگر اس طریقے سے جہاز گر رہے ہیں تو پھر تو US کو اپنی خیر بنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک خبر اور دے دوں، وہ یہ ہے کہ پاورفل اسٹرائک IRGC ہٹس US ڈسٹرائر ود بیلسٹک اسٹریٹجک کروز میزائل ان انڈین اوشن۔ تو آپ کے بحرۂ عرب کے اندر انہوں نے ایک امریکن ڈسٹرائر کو بھی تباہ کر دیا ہے، یہ تقریباً کوئی 600 سے 700 کلومیٹر کے دور تھا جس کو اڑا دیا گیا۔ تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم لنکن بہت دور بھاگ چکا ہے، وہ دوسرے کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر آخری میں ہم ایک بات کر لیتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ترکی کہہ رہا ہے ایران سے کہ آپ کا جو سلسلہ ہے نا یہ عرب کنٹریز پر اٹیک کرنے کا، یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو بدلیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کریں، مطلب اگر فار ایگزامپل یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، یہاں تک آگے اس کو بتایا نہیں ہے، پھر آپ کیا اگلا قدم کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آپ کہہ کس کو رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں پاسداران انقلاب کو، تو وہ تو بات کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو کس سے بات کرنی ہے یہ والی کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اور یا
ترکی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ ترک نہیں کیا حملے تو آپ پر بھی عرب اسٹیٹس اٹیک کر سکتی ہیں. تو ترکی کا یہ اسٹیٹمنٹ میں مانتا اس لیے ہوں کیونکہ آج مجھے 3 بیانات مل گئے. ایک بیان تو قطر کا ہے کہ ہمارے پاس آرٹیکل 51 ہے، ہم مار دیں گے. دوسرا سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اب سوچ رہا ہوں کہ مجھے بھی اب ایکشن لینا پڑے گا. اس طریقے سے باقی ممالک بھی اس طرف کو سوچ رہے ہیں. بحرین بھی اس میں شامل ہے کیونکہ ان کو اپنی بھی جو اقتدار ہے، اپنی بھی جو سیٹیں ہیں، بادشاہت ہے، وہ ڈھماڈول نظر آ رہی ہے. وہ بولیں کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ ہم پر تو میزائلوں کی برسات ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب اٹیک ہوا تھا قطر کے اوپر، حماس کے اوپر اسرائیل کی طرف سے، تو ایک ہنگامہ بن گیا تھا کہ آپ نے کیا کیوں؟ امریکہ کو معافی مانگنی پڑی، امریکہ نے گارنٹی دی اور امریکہ نے ضمانت لی، گارنٹی کی کہ کبھی بھی قطر کے اوپر اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا. ایک اٹیک خالی ہوا تھا حماس کے اوپر، اس نے کہا میں نے آپ پہ نہیں کیا، میں نے حماس پہ کیا. کہتے کیا کیوں ہماری زمین کے اوپر؟ جبکہ پچھلے کافی لمبے ٹائم سے ایران نے کوئی بھی ملک نہیں چھوڑا، سب ہلا کے رکھا ہوا اس نے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو یہ کر رہے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا احتیاط کیجیے. لیکن ترکی نے یہ بات ادھوری کی ہے، یا تو میڈیا پہ ادھوری آئی ہے، تو وہ اس کو یہ بات پوری کرنی چاہیے ایران کے ساتھ کہ پھر وہ کیا کرے یا کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو ان کے ایسٹس تباہ کرنے ہیں، امریکن ایسٹس تباہ کرنے ہیں. اور اسرائیل کی جہاں تک بات ہے، اسرائیل کے اوپر وہ اچھے میزائل مار رہا ہے اس ٹائم، یعنی کہ جو بھاری بھرکم میزائل ہے وہ اسرائیل میں مار رہا ہے. اور اس ٹائم جو تباہی اور بربادی کے مناظر ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم لوگوں کو کہیں پر بھی اگر اٹیک ہوتا ہے اور سول آبادی متاثر ہوتی ہے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ایران کے اندر وہ جو چال چل رہے ہیں نا یہ لوگ، یعنی کہ ایٹمی تو بہت دور ہوتا ہے نا، ایٹمی ریئیکٹر سے بہت دور ہوتے ہیں. اسکول کی بچیوں کو ٹارگٹ کرنا، ہاسپٹل کو ٹارگٹ کرنا، مسجد کو ٹارگٹ کرنا، اس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ دلچسپی زیادہ اس بات میں لی جا رہی ہے ایران کے اندر. یہ غلط ہے. امریکہ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے 6 بندے مر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم بدلہ لیں گے، ہم سوچ رہے ہیں سو آن سو فورتھ. وہیں پر آپ اسکول کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہو؟ وہاں پہ کون سے ایٹمی اثاثے ہیں؟ آپ مسجد کو کیوں اٹیک کر رہے ہو؟ انتہائی ہماری تاریخی مسجد تھی، آپ کیوں اٹیک کر رہے ہو انفراسٹرکچر کو، ہاسپٹل کو؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہی نا. اس کے بارے میں بھی جو امریکہ کی اپنی عوام ہے وہ بھی مشتعل غصے میں ہے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو غصہ آتا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ میری ریڈ لائن ہے، اور پاکستان نے یہ بات جو ہے وہ ایران کو باور کروائی ہے کہ ہماری یہ ریڈ لائن ہے اور آپ تھوڑا سا اس کو اسپیس دیں. یہ سعودی عربیہ خاص طور پہ، کیونکہ ہم اس کے ساتھ معاہدے میں بھی ہیں. تو اس میں بریفنگ کل آئی ہے ہمارے پاس، جو چیف وہ ہیں وائس وزیر اعظم، انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں. لیکن بہرحال ان کا کیا مطلب نکلتا ہے وہ بھی زیادہ کلیئر نہیں ہوئی مجھے بات، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. صاف سی بات ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ. آپ کو اگر سمجھ میں آیا تو آپ بریف کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.